السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حماد بٹ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں کچھ ایسی باتیں جو ہم ہر روز ہر جگہ پر سنتے ہیں، ٹی وی پر، اخباروں میں، نیوز میں، سوشل میڈیا میں، کہیں پر بھی مکمل انفارمیشن نہیں ملتی۔ ہم آپ کے لیے ایسی مصدقہ انفارمیشن آسان الفاظ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو آگاہی دی گئی اور بتایا گیا کرونا وائرس کیا ہے اور کووڈ-19 کیسے ہوتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وبا یا عذاب یا بیماری یا اس کو جو بھی نام دیا جائے، یہ کب اور کیسے ختم ہوگی؟ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور کیا یہ واقعی اتنی خطرناک ہے؟ اس کو ختم ہونے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ ان سب باتوں کا جواب دینے یا کسی پیشن گوئی کرنے سے پہلے بہت سی باتوں پر غور کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، موجودہ صورتحال میں اس بیماری سے لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور کئی ہزار لوگ بدقسمتی سے جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے ساری دنیا کا رہن سہن، کام کرنے کے طریقے، دوسروں سے ملنے ملانے کے علاوہ اور انسانی معاشرے کے کئی پہلوؤں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ سب واپس نارمل کیسے ہوگا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک کوئی ویکسین نہیں آ جاتی، جس کو بنانے میں 2-3 سال یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے، تب تک ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ یہ ویکسین کیا کرے گی اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ویکسین بنانا، اس کو بنانے کی لاگت اور اس کو پوری طرح انسانیت کے لیے محفوظ بنانا انتہائی مشکل عمل ہوتا ہے، اور اس عمل کے کافی سارے سٹیپس ہوتے ہیں جن سے گزر کر یہ ویکسین عام لوگوں کے استعمال کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ اور ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخی طور پر سب سے جلد بنائی جانے والی ویکسین ایبولا وائرس کی ویکسین ہے، جس کو بنانے میں 5 سال لگ گئے تھے۔ یہ ریکارڈ ٹائم تھا کسی بھی ویکسین کے جلد از جلد بنانے کا۔ نوویل کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے ابھی سے تقریباً 254 تھراپیز، 95 ویکسینز کو زیر غور لایا جا چکا ہے جو کسی اور بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دوستو، نوویل کرونا وائرس کی ویکسین بنانے کے لیے سائنٹسٹ دن رات کام کر رہے ہیں اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کو بنانے میں کم از کم 2 سال لگ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا یا اس سے بھی زیادہ وقت لگا تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی واپس نارمل ہونے میں بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ ہمیں اس بیماری کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑے گا۔ اس بیماری کے علاوہ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی مثالیں ہیں، جیسا کہ پولیو وائرس کی بیماری، جس کی پہلی وبا 1894 میں آئی تھی اور اس کے 31 سال بعد 1935 میں پہلی ویکسین بنی، جس پر تجربات کیے گئے، جس میں کئی ناکام ہوئے اور کئی میں کامیابی ملی، اور یوں کرتے کرتے 59 سال کے طویل عرصے کے بعد 1994 میں آخر کار یہ بیماری مکمل طور پر مغربی ممالک اور دنیا کے تقریباً سب ممالک سے ختم ہو گئی۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان میں ابھی 2020 میں بھی اس کے کئی کیسز سامنے آتے ہیں۔ ویکسین ہونے کے باوجود اور کئی عناصر ہیں جن کی وجہ سے بدقسمتی سے آج تک یہ بیماری تیسری دنیا کے ممالک سے ختم نہیں ہو سکی۔ دوستو، بالکل اسی طرح کرونا وائرس کی ویکسین جس دن آ گئی تو ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کو تمام انسانیت تک پہنچانے اور اس بیماری کو مٹاتے مٹاتے کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ شاید آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس بیماری سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ دوستو، دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو دنیا کے کچھ ممالک جنہوں نے بغیر ویکسین کے ہی اس بیماری کو قابو کر کے دکھایا اور تقریباً مکمل طور پر ختم کر چکے ہیں، ان میں سر فہرست خود چائنا ہے، جہاں سے یہ وبا شروع ہوئی۔ 1.5 ارب آبادی کے اس ملک نے بیماری کو قابو کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ بے شک ابھی بھی کسی نہ کسی حد تک اس کا پھیلاؤ جاری ہے، لیکن اس میں نمایاں کمی کر کے دکھائی چائنا نے۔ آذربائیجان کا نام آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، اور یہ ایسا ملک ہے جس کے بارے میں ہم ہر روز خبروں میں تو نہیں سنتے، لیکن اس ملک نے مکمل طور پر اس بیماری پر قابو پا لیا اور پچھلے کئی دنوں سے وہاں کوئی نیو کیس نہیں آیا۔ اسی طرح تائیوان نے بھی اس بیماری پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے، لیکن ان ممالک کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی تھی جس سے ایسا ممکن ہوا اور باقی پوری دنیا ایسا نہ کر سکی؟ دوستو، ان ممالک نے ڈسپلن دکھایا، ان ممالک کی حکومتوں نے ڈسپلن دکھایا۔ حکومت نے جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یا SOPs متعارف کروائے، لوگوں نے اس کو سیریس لے کر اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر ویسا ہی کیا۔ آپ جان کر حیران ہوں گے، تائیوان میں ایک دن کے لیے بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا، اس کے باوجود وہاں سے اس بیماری کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، صرف اور صرف حکومت کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر، اپنی اور گرد و نواح کی حفاظت کر کے۔ اس کے برعکس پاکستان جیسے ممالک میں سیاسی، مذہبی تنازعات اور کافی حد تک جہالت کی وجہ سے پہلے دن سے SOPs پر عمل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے آج اس بیماری کے پھیلاؤ میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جب اس مرض کی ویکسین دریافت ہو گئی، تب ہمارا کیا رد عمل ہوگا اور کیا ہم اس پر قابو پا سکیں گے؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو دوستو، اگر ان سب باتوں کا نچوڑ نکالا جائے تو یہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ یہ بیماری اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں۔ اگر حقائق کو دیکھا جائے اور سچائی سے منہ نہ موڑا جائے تو اس بات پر اتفاق کیا جا سکتا ہے
لیکن اگر پورے معاشرے کی سوچ بدلی جائے اور ہر ایک فرد صرف اپنی حد تک اس چیز کو سیریس لے کر اپنی ذمہ داری پوری کرے، جو کہ صرف اتنا ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی احتیاط اور صفائی کا خیال رکھیں، غیر ضروری میل جول سے پرہیز کریں۔ دوستو، ان باتوں سے اثر ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن یقین کریں دعا اور احتیاط ہی ہمارے اس جنگ میں ہتھیار ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور لائک کر کے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔